السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بے لگام بلڈوزر اور مسلم قیادت کی بے حسی، محمد امداد اللہ ندوی۔ چند دن سے تھے نہایت ہی پس و پیش میں، ہم چپ ہی رہ جائیں کہ اظہار خیالات کریں۔ پھر سوچا پس و پیش کا اب وقت نہیں، ہم نشیں آ ذرا دل کھول کے اب بات کریں۔ 10 دن کے اندر بھارت میں 3 ایسے واقعات پیش آئے جس نے دل و دماغ کو سخت صدمے سے دوچار کر دیا۔ پہلا واقعہ مدھیہ پردیش کے منڈلا ضلع کا ہے، جہاں 11 مسلمانوں کے گھروں پر اس شک میں بلڈوزر چلا دیا گیا کہ انہوں نے گائے کی قربانی کی۔ اس کے لیے سرکار کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ ان کے فریج سے ممنوعہ گوشت برآمد ہوا۔ حال کے اس الزام کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اگر مان ہی لیا جائے کہ انہوں نے ممنوعہ جانور کی قربانی کی تھی، تو کیا بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے؟ اگر مسلمان بھی اس طرح قانون کو ہاتھ میں لینے لگیں تو ملک کی سالمیت محفوظ رہ پائے گی؟ دوسرا واقعہ بھی مدھیہ پردیش کے رتلام ضلع کا ہے، جہاں ایک مندر میں گائے کا کٹا ہوا سر ملا، جس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔ واقعے کی پوری تفصیل یوٹیوب چینل MX پر نشر ہو چکی ہے اور 2 مسلمانوں کو شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا اور آنن فانن ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ تیسرا واقعہ صوبہ تلنگانہ کے میدک ضلع کا ہے۔ یہاں مدرسہ معراج العلوم کے ذمہ داران نے قربانی کے لیے ان جانوروں کو جمع کیا جن کے ذبیحے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی بیل کو، جس پر بجرنگ دل کے کارکنان نے اپنی غنڈہ گردی کی فطرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدرسے میں گھس کر موجود لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی اور پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ ان درندوں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ ان زخمیوں کو جس ہاسپٹل میں علاج کے لیے بھرتی کیا گیا، وہاں بھی گھس کر ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ اسی کے ساتھ اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ ضلع میں مولانا فاروق صاحب قاسمی کو چندرما تیواری نامی درندے نے وحشیانہ طریقے سے گھر بلا کر قتل کر دیا۔ چندرما تیواری نے مولانا سے لاکھوں روپے کا قرض لیا تھا اور اس کے بدلے زمین لکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب مولانا نے اس سے زمین لکھنے کا مطالبہ کیا تو اس کے جواب میں اس نے ان کو قتل کر دیا۔ اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں۔ ان سارے واقعات پر ملی تنظیموں بشمول جمعیت علماء مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران کی خاموشی نہ صرف افسوسناک بلکہ قابل مذمت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملی تنظیموں کے ذمہ داران اس طرح کی غنڈہ گردی کے خلاف سر جوڑ کر بیٹھتے اور اس کو روکنے کے لیے متفقہ لاہی عمل تیار کرتے، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں دکھ رہا ہے۔ شاید یہ ذمہ داران اپنی باری کے منتظر ہیں۔ اسلامی اخوت بھائی چارگی جسد واحد کی مثال صرف کتابوں کے لیے رہ گئی ہے، عملی زندگی میں اس کا نمونہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ رہنماؤں کے دل میں اللہ سے زیادہ ان ظالم حکمرانوں کا خوف سما گیا ہے؟ پھر اپنے آپ کو اللہ والا متبع شریعت حامی دین و شریعت کہنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد ہے، جو مسلمانوں کے معاملات پر توجہ نہ دے وہ ان میں سے نہیں۔ کاش کہ یہ قائدین برہمن قوم سے ہی عبرت حاصل کرتے۔ جب ایک برہمن نے ایک دلت کے جسم پر پیشاب کر دیا تو مدھیہ پردیش حکومت نے اس کے گھر کا گودام منہدم کرا دیا، تو آل انڈیا برہمن سماج کے لیڈران اس برہمن کے گھر پہنچے اور اس کی قانونی مدد کرنے کا اعلان کیا۔ کیا جمعیت علماء کے ذمہ دار کسی ایسے مسلم خاندان سے ملے جن کے گھروں کو مسمار کیا گیا؟ کیا جمعیت نے اس کھلا غنڈہ گردی کے خلاف کوئی تحریک چلائی؟ تو پھر کیوں جمعیت علماء کے ارباب ہر وقت ملی تنظیم کا لیبل لگاتے ہیں؟ کیوں قوم کی ہمدردی کا ناٹک کرتے ہیں؟ بھارت کے 20 کروڑ مسلمان اہل جمعیت سے اس سوال کا جواب چاہتے ہیں۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کریے، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں پوری تحریر آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس تحریر کو لکھنے والے ہیں محمد امداد اللہ ندوی۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجیے گا۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔